الحمدللہ رب العالمین۔ آج کے اس آن لائن 40 روزہ تعلیمی و تربیتی کورس میں ہم ایک نہایت اہم اور بنیادی حدیث پر غور کرنے جا رہے ہیں، جو تاریخی بیان نہیں بلکہ ایک ابدی معیار ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ انسان کے قول اور فعل کا تضاد، وعدہ خلافی اور امانت میں خیانت، یہ سب منافقت کی کھلی پہچان ہے۔ آج کی ہماری علمی مجلس میں ہم اس حدیث کو نہ صرف روایت کی حیثیت سے سنیں گے بلکہ اسے اپنی ذات کے محاسبے کا ذریعہ بھی بنائیں گے۔ تو یہ حدیث مومن کے لیے آئینہ ہے اور منافق کے لیے حجت ہے۔ تو پس جس دل میں ایمان کی روشنی ہے وہ ان نشانیوں کو سن کر کانپ اٹھتا ہے اور اصلاح کی طرف بڑھتا ہے۔ تو یہی اس کورس کا مقصد ہے کہ ہم اپنی عملی زندگی کو ایمان، صدق اور امانت کے سانچے میں ڈال سکیں۔ تو بڑھتے ہیں آج کی اس حدیث کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیۃ المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان ولہما من حدیث عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما واذا خاصم فجر، متفق علیہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، منافق کی تین نشانیاں ہیں۔ جب بات کرے آیت المنافق کی ثلاثن، منافق کی تین نشانیاں: اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جو جھوٹ بولے، بات کرے تو بات میں جو ہے وہ جھوٹ بولے۔ واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو اس میں کی وعدے کی خلاف ورزی کرے۔ واذا اؤتمن خان، اور جب اس کو امانت دار سمجھا جائے، اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے۔ تو یعنی ایک حدیث میں یہ ہے، اور اس کے اندر وَلَهُمَا من حدیث عبداللہ بن عمر، اسی طرح عبداللہ بن عمر کی جو حدیث ہے اس میں ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب جھگڑا کرے تو وہ بد زبانی کرے، یعنی زبان کا اچھا استعمال نہ کرے بلکہ گالم گلوچ پہ اتر آئے۔ تو صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت اس طرح کی ہے کہ آیت المنافق ثلاث وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم، منافق کی تین نشانیاں ہیں، خواہ وہ روزے رکھے، نماز پڑھے اور گمان رکھے کہ وہ مسلم ہے۔ تو اس میں بھی جو ہے اسی طرح کے الفاظ آتے ہیں۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمر کی روایت کے الفاظ صحیح بخاری میں اس طرح ہیں: اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا ومن کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من نفاق حتی یدعها اذا اؤتمن خان واذا حدث کذب واذا عاہد غدر واذا خاصم فجر۔ چار چیزیں ہیں جس شخص میں وہ ہوں تو وہ خالص منافق ہوتا ہے، اور جس شخص میں ان خصلتوں میں سے کوئی ایک ہو اسے نفاق کی ایک خصلت ہوگی، اس میں جو ہے وہ نفاق کی ایک خصلت ہوگی، یہاں تک کہ اسے چھوڑ دے۔ جب اسے امانت دار سمجھا جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ کہے، جب عہد کرے تو اسے توڑ دے، اور جب جھگڑے کرے تو وہ بد زبانی پہ اتر آئے۔ تو اس میں جو ہے یہ چار حدیثیں بیان ہوئی ہیں جو صحیح بخاری کے اندر عبداللہ بن عمر سے حدیث آتی ہے۔ تو فوائد اس حدیث سے ہمیں کیا چیزیں ہمیں جو ہے وضاحت کے طور پہ مل رہی ہیں کہ نفاق کا اصل یہ ہے کہ منافق کفر کو چھپاتا ہے، یعنی منافق وہ ہوتا ہے جو یعنی کفر کو چھپا رہا ہوتا ہے، کفر کو چھپاتا ہے اور ایمان کو ظاہر کرتا ہے، یعنی اپنے دل میں جو بات ہے کفر ہے اس کو تو چھپاتا ہے، لیکن جو اس کے اندر ایمان ہوتا ہے اس کو ظاہر کرتا ہے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چلے۔ دل میں کفر کے باوجود ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، دل میں کفر ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ زبان سے جو ہے وہ ایمان کا دعویٰ کر رہا ہوتا ہے کہ میں جو ہے ایمان والا ہوں، مومن ہوں۔ تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ تعالیٰ شہادت دیتا ہے، گواہی دیتا ہے کہ منافقین جو ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ معلوم کیا ہوا کہ نفاق کی اصل بنیاد جو ہوتی ہے وہ جھوٹ ہوتی ہے، یعنی نفاق کی جو اصل بنیاد ہے نا وہ جھوٹ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون، جھوٹ صرف وہ لوگ باندھتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، اور یہی لوگ اصل جھوٹے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں کہ جھوٹ صرف وہ لوگ باندھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات پر جھوٹ وہ باندھتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان ہی نہیں لاتے نا، اور یہی لوگ اصل میں جھوٹے ہیں، اور حقیقتاً اصل میں جھوٹ جو بولنے والے ہیں یہی خود ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس سے معلوم ہوا کہ جھوٹ جو ہے وہ ایمان کی ضد ہے، یعنی ایمان کی ضد کیا ہے؟ وہ جھوٹ ہے۔
تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کی روایات کو اگر جمع کریں نا، ان دونوں کی روایات کو اگر جمع کیا جائے تو منافق کی 5 علامتیں بنتی ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کی روایات کو اگر جمع کریں تو منافق کی 5 علامتیں بنتی ہیں۔ کون کون سی؟ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کریں، نمبر 3 عہد کرے تو اس کو توڑ ڈالے، نمبر 4 امانت دار کو سمجھا جائے، اسے امانت دار اگر سمجھا جائے تو خیانت کرے، نمبر 5 ہے جھگڑا کرے تو بد زبانی کرے۔ یعنی ان دونوں راویوں کی احادیث کو جو ہے وہ جمع کیا جائے تو منافق کی یہ 5 جو ہے وہ نشانیاں یعنی 5 علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ بات کرتا ہے تو بات میں بات بات پہ جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے خلاف ورزی کرتا ہے، تو اسی کے ساتھ ساتھ اس کو اگر امانت دار سمجھا جائے تو خیانت کرتا ہے، تو وعدہ کرے گا خلاف ورزی کرے گا، وعدہ کرے گا تو توڑ ڈالے گا۔ ایک ہے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، ایک وعدہ کرتا ہے تو اس کو توڑ ڈالتا ہے، یعنی پھر ہے جھگڑا کرے تو بد زبانی کرے۔ تو یہ 5 چیزیں بیان ہونی۔ اگر غور کریں تو جھگڑتے وقت بد زبانی کرنا اس کی پہلی علامت ہے، یعنی جب اس کے کسی کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے تو وہ بد زبانی پہ اگر اتر آتا ہے نا تو پہلی علامت ہے، یعنی بات کرے تو جھوٹ بولے، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ اور اسی کی ایک خاص صورت ہے کہ کیونکہ عموماً جھوٹ باندھے بغیر بد زبانی مشکل ہے، یعنی جب تک وہ جھوٹ نہیں بولے گا اس کی بد زبانی کیسے وہ اپنی زبان سے ادا کر سکے گا۔ تو یعنی عہد کرے تو توڑ ڈالے، جب وعدہ کرتا ہے تو اس کو توڑ ڈالتا ہے۔ دوسری علامت یعنی وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے، یعنی وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو یہ بھی شامل ہے۔ اب اصل علامتیں 3 ہی رہ گئی ہیں جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بیان ہوئی ہیں۔ ان تینوں علامتوں کی موجودگی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی دیانت ہر طرح سے ختم ہو گئی ہے، کیونکہ دیانت 3 طرح کی ہوتی ہے۔ دیانت جو ہوتی ہے وہ 3 طرح کی ہوتی ہے: قول میں دیانت، فعل میں دیانت اور نیت میں دیانت۔ یعنی جب یہ 3 دیانتیں آ رہی ہیں، قول میں دیانت، فعل میں دیانت اور نیت میں دیانت، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، نمبر 1 ہے جب بات کرے تو جھوٹ بولے، تو یہ زبان کی بد دیانتی ہے، یعنی لڑتے وقت بد زبانی میں بھی زبان کی بد دیانتی ہے، تو یہ جو ہے وہ زبان کی بد دیانتی ہے۔ اسی کے ساتھ دوسرے نمبر پہ جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے، وعدہ کرتا ہے تو اس کی وعدے کی پاسداری نہیں کر پاتا نا، تو یہ نیت کی بد دیانتی کا اور جھوٹی نیت کا نتیجہ ہوتا ہے، کیونکہ آدمی گناہ گار اس وقت ہے جب وعدہ یا عہد کرتے وقت اس کی نیت ہی وفا کی نہ ہو، یعنی آدمی گناہ گار تب بنتا ہے جب وعدہ تو کر رہا ہے لیکن اس کی شروع سے ہی نیت ہی نہیں ہے وفا کی، وعدہ پھر بھی کر رہا ہے لیکن نیت اس کی وفا کی ہے ہی نہیں وعدہ کرتے وقت میں، یا بعد میں وفا کی نیت پر قائم نہ رہے۔ اگر نیت وعدہ وفا کرنے کی ہے مگر حالات کے ہاتھوں بے اختیار ہونے کی وجہ سے وعدہ وفا نہیں کر سکا تو اس پر مواخذہ نہیں ہے، یعنی اس نے وعدہ کیا، اس کی نیت ہی میں وعدے کو پورا کروں گا لیکن وقت کے حالات کے تناظر میں وعدہ نہیں پورا کر سکا تو اس پہ مواخذہ نہیں ہے۔ ایک ہے تو اس کی نیت ہی نہیں پورا کرنے کی وعدے کی، بس لوگوں کو دکھلانے کے لیے، اگلے بندے کو جو ہے مطمئن کرنے کے لیے وعدہ کر رہا ہے، تو پھر جو ہے اس کا مواخذہ ہوگا۔ ادروائز اگر وہ وعدے کی پاسداری پر پورا کوشش کرتا ہے، پوری تگ و دو کرتا ہے لیکن حالات کے پیش نظر وہ مجبور ہے، نہیں کر پاتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ نمبر 3 ہے جب اسے امین سمجھا جائے تو خیانت کرے، تو یہ فعل کی بد دیانتی ہے اور عملی جھوٹ ہے، تو گو اس کی ساتھ زبان اور نیت کی بد دیانتی بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال کیا ہے کہ یہ علامتیں تو بعض اوقات مسلمان میں بھی پائی جاتی ہیں، تو کیا اسے منافق قرار دیا جائے گا؟ یہ سوال ذہنوں میں آتا ہے، تو اس سوال کا جواب کئی طریقے سے دیا گیا ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ نفاق کی 2 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ نفاق کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہے اعتقادی نفاق، یعنی اللہ اور اس کے رسول پر اس کا ایمان ہی نہیں، صرف زبانی کلمہ پر ہے، اس نے لوگ اسے مسلمان سمجھ رہے ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول پر دل سے اس کا ایمان ہی نہیں ہے، صرف اس نے زبان سے کلمہ پڑھا ہے کہ لوگ اسے مسلمان سمجھ رہے ہیں، حالانکہ وہ دل سے مسلمان ہے ہی نہیں، تو یہ نفاق اکبر ہے، یعنی سب سے بڑا نفاق ہے، نفاق اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اسی نفاق والوں کو کافر قرار دیا گیا تھا اور انہیں آگ کے یعنی در کے اسفل یعنی ہونے کی وعید سنائی گئی، یعنی جہنم میں سب سے جو نچلا درجہ ہے نا وہ منافقین کے لیے، تو ان کو انہی
ایسے کیٹیگری کے جو نفاق اکبر میں مبتلا ہیں، جو زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، دل سے جو ہے وہ یعنی ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے، دل سے جو ہے وہ قبول ہی نہیں کرتے، تو ان لوگوں کے لیے وہ جہنم کا سب سے نچلا درک الاسفل، یعنی سب سے نچلا جو ہے وہ گڑھ ہے۔ تو اب بھی کئی کمیونسٹ ہیں، سیکولر ڈیموکریٹ، دل سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی کچھ ایسے ہیں سیکولر ڈیموکریٹ ہیں، دل سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے، صرف مسلمان معاشرے میں اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے رہتے ہیں۔ دوسرا عملی نفاق ہے، یعنی پہلا تھا اعتقادی منافق، اعتقادی نفاق، دوسرا ہے عملی نفاق، کہ انسان ظاہر یہ کرے کہ وہ اچھے عمل کا مالک ہے مگر حقیقت میں اچھے عمل والا نہ ہو۔ تو اس نفاق کی بنیادی چیزیں اس حدیث میں ذکر کی گئی ہیں کہ جب یہ تمام جمع ہو جائیں تو عمل سرے سے ہی فاسد ہو جاتا ہے، یعنی پھر یہ تمام علامات جو ہیں وہ واضح کی گئی ہیں، اگر یہ ساری جو ہیں انسان کے اندر میں آ جائیں تو اس کا جو ہے عمل فاسد ہو جاتا ہے، یعنی بات کرتے وقت ظاہر یہ کر رہا ہے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے، حالانکہ اس کا باطن اس کے خلاف ہے، وہ خلاف باطن اس کے خلاف ہے، یعنی وہ خلاف واقعہ جو ہے وہ بات جو ہے وہ کر رہا ہے۔ یہ سگنل پرابلم ہو رہی ہے، جی سگنل کا ایشو آ رہا ہے، کوئی بات نہیں، آپ نا توجہ سے سنیں، اگر نہ بھی کوئی سمجھ بات آئے تو انشاءاللہ ساتھ ساتھ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میں وہ ریکارڈنگ بھی شیئر کر دوں گا، سروس کا مسئلہ بن جاتا ہے بعض اوقات نا، تو انشاءاللہ ریکارڈنگ بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے۔ تو بیان کر رہا تھا کہ ایک ہے عملی، ایک ہوتا ہے یعنی منافق کی نفاق کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے اعتقادی نفاق اور دوسرا ہے عملی نفاق۔ تو اعتقادی نفاق کی ہم نے جو ہے وضاحت کر دی ہے، آگے دوسرا عملی نفاق، کہ انسان ظاہر یہ کرے کہ وہ اچھے عمل کا مالک ہے مگر حقیقت میں اچھے عمل والا نہیں ہے۔ تو اس نفاق کی بنیادی چیزیں اس حدیث میں ذکر کی گئی ہیں کہ جب یہ تمام جمع ہو جائیں تو عمل سرے سے ہی فاسد ہو جاتا ہے، یعنی بات کرتے وقت ظاہر یہ کر رہا ہے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے، حالانکہ اس کا باطن اس کے خلاف ہے اور وہ خلاف واقعہ بات کر رہا ہے، یعنی ظاہری طور پہ وہ یہ لوگوں کو ظاہر کرا رہا ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں، لیکن اندر سے جو ہے اس کا دل جو ہے اس کے خلاف ہے، یعنی وہ اندر سے جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو ظاہر یہ ہے کہ لوگ اسے امین سمجھ رہے ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ امین نہیں ہے، وعدہ کرتے ہوئے اسے پورا کرنے کا تاثر دے رہا ہوتا ہے مگر نیت پورا کرنے کی نہیں ہوتی اس کی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس حدیث میں عملی نفاق کی علامات ذکر کی گئی ہیں، یعنی عملی جو نفاق کی علامات ہوتی ہیں نا وہ ذکر کی گئی ہیں، اور اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ جس میں ایک علامت ہوگی اس میں نفاق کی ایک علامت ہوگی، یعنی جس میں ایک علامت ہوگی اس میں نفاق کی ایک علامت ہوگی، اور اگر سب ہوں گی تو وہ خالص منافق ہوگا۔ اعتقادی نفاق والے میں یہ درجہ بندی نہیں ہوتی، وہ اللہ کے ہاں سرے سے ہی کافر ہے۔ جو اعتقادی منافق ہوتا ہے وہ تو سرے سے ہی جو ہے وہ منافق ہے نا، تو وہ نفاق کے اکبر میں مبتلا ہے، جن کے متعلق میں نے پہلے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی ہے، یعنی جہنم کا سب سے نچلا درجہ جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو نفاق کے اکبر میں مبتلا ہے۔ تو یہ جو عملی منافق ہوتے ہیں اس حدیث میں ان کا جو ہے تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک آدھا دفعہ انسان اگر ان گناہوں کا ارتکاب کر بیٹھے تو آدمی منافق ہو جاتا ہے، کیونکہ مومن سے بھی گناہ سرزد ہو سکتی ہیں، مقصد یہ ہے کہ یہ گناہ اس کی عادت نہ بن جائیں، روزمرہ کا اس کا وتیرہ نہ بن جائیں، تو اگر وہ یہی اگر بن جائے گا تو پھر وہ منافق ہے۔ جب یہ علامتیں پوری جمع ہو جائیں تو ممکن ہی نہیں کہ اس کا اللہ اور اس کے رسول پر دل سے ایمان ہو، یعنی جب وہ اس کا وتیرہ یہ چیزیں بن جائیں، اس کا عمل ہی بن جائیں، تو پھر جو ہے وہ کیسے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان یا بلیو کرنے والا ہو سکتا ہے۔ تو جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اس کی عادت ہر بات میں جھوٹ کی ہو جائے، کوئی وعدہ پورا نہ کرے، کسی امانت میں امین نہ رہے، تو صرف عملی ہی نہیں اعتقادی منافق بھی ہوگا، کیونکہ بات کرنے اور وعدہ کرنے میں ایمان کا اقرار بھی شامل ہے، یعنی بات کرنے میں اور وعدہ کرنے میں ایمان کا اقرار بھی شامل ہے، تو اس میں بھی جھوٹ بولے تو یہ صرف عملی منافق کیسے رہا؟ جھوٹ تو اہل ایمان کا شیوا ہی نہیں نا۔ سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون، جھوٹ صرف وہ لوگ باندھتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، اور یہی لوگ اصل جھوٹے ہیں۔ تو ہر بات، ہر عمل اور نیت میں جھوٹ ہی جھوٹ ہو تو ایمان کیسے باقی رہ سکتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایاکم والکذب فإن الکذب یہدی الی الفجور وإن الفجور یہدی الی النار۔ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ جو ہے وہ حق سے ہٹ جانے کی طرف لے جاتا ہے، اور حق سے ہٹ جانا آگ کی طرف لے جاتا ہے، یعنی جھوٹ سے آپ نے جو ہے وہ بچنا ہے۔ جھوٹ جو ہے انسان کو
کس کی طرف لے کے جاتا ہے؟ یعنی حق سے ہٹ جانے کی طرف لے کے جاتا ہے، اور جو حق سے ہٹ گیا وہ کہاں پہ جائے گا؟ وہ جہنم میں جائے گا۔ تو یہ چیزیں بیان ہو رہی ہیں اس حدیث کے اندر، یعنی آپ نے جو ہے عملی نفاق کی جو علامتیں ہیں آپ نے ان سے بھی بچنا ہے۔ یعنی وہ کیا بیان ہوئی ہیں؟ بات کرتے ہوئے جھوٹ نہیں بولنا، وعدہ کرنا ہے تو اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی، عہد کرنا ہے اسے توڑنا نہیں ہے، امانت اگر آپ کو کسی نے امین بنایا ہے تو اس کی امانت میں خیانت نہیں کرنی، اگر جھگڑا بھی کسی سے ہو جائے تو بد زبانی نہیں کرنی، اور مومن تو ہے وہ جھگڑا نہیں کرتا، مسلمان سے لڑائی کرنا جو ہے وہ کفر ہے، اسے گالی یعنی فسق ہے، اس سے لڑائی کرنا جو ہے کفر ہے، تو اس چیز سے جو ہے آپ نے گریز کرنا ہے۔ تو مومن جو ہوتا ہے وہ تو ایک دوسرے کا خیر خواہ ہوتا ہے، مومن تو جو ہے وہ دوسرے مومن کا بھائی ہے، تو اس لیے یہ حدیث ہمیں بتلا رہی ہے کہ ہم نے اپنے اندر کیا چینجنگ لے کے آنی ہے، کیسے جو ہے اس حدیث سے ان اعمال سے بچ کے صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بننا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ منافقت صرف ایک عقیدہ یا نام کا عنوان نہیں، بلکہ اعمال اخلاقی بغار سے وجود میں آتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منافق کی علامات کو یوں واضح کر دیا کہ ہر انسان اپنی ذات کا محاسبہ کر سکے۔ جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا اور دشمنی میں حدود سے تجاوز کرنا، یہ سب ایسے امراض ہیں جو ایمان کی روشنی کو دھندلا دیتے ہیں اور دل کو زنگ آلود کر دیتے ہیں۔ تو اس حدیث کے اندر ہمارے لیے بے شمار تعلیمی اور تربیتی نکات جو ہیں وہ پوشیدہ ہیں۔ اگر اخلاقی لحاظ سے دیکھا جائے، اخلاقی پہلو سے دیکھا جائے تو زبان میں سچائی اور وعدے میں وفا ہی ایمان کی بنیاد ہے۔ یعنی زبان میں سچائی اور وعدے میں وفا ہی ایمان کی بنیاد ہے۔ اگر معاشرتی پہلو کے حساب سے دیکھا جائے، اگر ہر فرد اپنی ذمہ داری میں امانت دار ہو تو پورا معاشرہ عدل اور اعتماد پر قائم رہتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر روحانی پہلو کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ علامت ہمیں باطن کی اصلاح کی دعوت دیتی ہے، تاکہ ایمان صرف جو ہے وہ دعویٰ نہیں بلکہ عملی حقیقت بن سکے، یعنی یہ ہمیں عملی حقیقت بن سکے۔ تو مسلمان کو چاہیے کہ اس کی جو ہے وہ ظاہری طور پہ بھی باطن بھی اس کا صاف ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے ظاہری طور پہ انسان جو ہے بڑا نیک بنتا پھرتا ہے، بڑا جو ہے وہ نیک بننے کی کوشش کرتا ہے ظاہری طور پہ، لیکن باطن میں جو ہے وہ ایسے ایسے چھپ کے گناہ کر رہا ہے، جو اللہ ہی معاف کرے۔ لیکن یہ ہے کہ جو مومن ہوتا ہے اس کا ظاہر بھی پاک ہوتا ہے تو اس کا باطن بھی پاک ہوتا ہے۔ مومن ہوتا ہی وہ ہے جو ظاہری طور پہ بھی یعنی وہ پاک ہوتا ہے مومن، اور باطن بھی اس کا پاک ہوتا ہے، وہ خلوت بھی اس کی پاک ہے، جلوت بھی اس کی پاک ہے، وہ ایسے گناہ کرتا ہی نہیں ہے جو یعنی ظاہری طور پہ تو وہ نیک متقی لگے تو بعد میں جو ہے وہ چھپ کے ایسے گناہ کرے۔ تو مومن کی یہ شان شیان نہیں ہے، یہ منافق کی علامات میں جو ہیں علامتیں ہیں، وہ جو ظاہری طور پہ لوگوں کو متقی بن کے دکھاتا ہے لیکن وہ باطنی طور پہ جو ہے وہ گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو روحانی پہلو یہ کہ یہ علامت ہمیں باطن کی اصلاح کی دعوت دیتی ہیں، تاکہ ایمان صرف دعویٰ نہ ہو بلکہ عملی حقیقت بن جائے۔ فکری پہلو کیا نکلے اس حدیث سے کہ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ مومن اور منافق کا فرق ظاہری شناخت سے زیادہ باطنی کردار سے پہچانا جاتا ہے۔ تو یوں یہ حدیث ایک آئینہ ہے جو ہمیں اپنی شخصیت کا جائزہ لینے پر مجبور کرتی ہے، اور ساتھ ساتھ ایک مینار نور بھی ہے جو ہمیں صدق، وفا اور امانت کی راہوں پر گامزن کرتی ہے۔ تو آئیں آج کی مجلس سے یہ عہد کریں کہ ہم اپنے کردار کو اس حدیث کے پیمانے پر پرکھیں اور اپنی عملی زندگی کو ایسا بنائیں گے کہ ہمارے قول اور فعل میں صدق، وفا اور امانت جھلکے، تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں اللہ کے سچے بندوں میں ہمارا شمار ہو سکے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنے جو سنایا اللہ میرے سمیت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً آج نیٹ ورک کا ایشو بنے تو میں سب سے پہلے آپ تمام سسٹر سے معذرت خواہ ہوں، کیونکہ نیٹ ورک کا ایشو بننا جو ہے وہ انسان کے تو اختیار میں نہیں ہے برکیف، لیکن میں نے ساتھ ساتھ ریکارڈنگ کی ہے، انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کو ریکارڈنگ شیئر کی جائے گی۔ تو دوسری بات یہ کہنی ہے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے، اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ السلام علیکم وعلیکم بھائی، السلام میں نے ورحمۃ پوچھنا جی تھا جی کہ اگر آپ کے ہسبینڈ ہیں یا آپ کے بھائی ہیں یا مطلب کوئی بہن ہے آپ کی نا، تو اس نے آپ کے پاس امانت کے طور پہ کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، لیکن اس نے ساتھ آپ کو یہ بھی اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں نا، تو لیکن ہم وہ استعمال کر لیں، اس کو نہ بتائیں ہم نے کہاں کی ہے یا کب کی ہے، تو اس کی امانت میں چاہے وہ واپس رکھ دیں یا نہ رکھیں، کیونکہ اس نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ استعمال کر سکتے ہو، لیکن ہے وہ امانت، تو کیا اس میں گناہ ہے؟
نہیں نہیں، اس میں گناہ نہیں، اگر اس نے آپ کو اجازت دی ہوئی ہے تو اگر آپ استعمال کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، آپ کو اجازت ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ جب آپ وہ اپنی ضرورت کو پورا کر لیں تو جب اس کو واپس ریٹرن کرنا ہے آپ نے تو اس کو